علیکم، میں ڈاکٹر کشان ابن سینا انسٹیٹیوٹ آف لائف سائنس شیخوپورہ سے۔ آج جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے برائلر میں فلشنگ کے اثرات۔ برائلر کے اندر ہم ایک پروسیس کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فلشنگ، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بیسیکلی ہم جو ہے کچھ چیزیں دیتے ہیں جس سے جو ہے ان کا بیسیکلی سارا جو ہے اندر سے جو ڈفرینٹ ٹاکسنز ہوتے ہیں وہ ان کے پیشاب کے ذریعے ریلیز ہو جاتے ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم فلشنگ کہتے ہیں۔ تو فلشنگ بیسیکلی کیا ہے کہ جس کے اندر ایسا عمل ہے جس کے اندر ہم زیادہ مقدار میں صاف پانی یا ہلکی خوراک جیسے کہ نانو فیڈ دی جاتی ہے تاکہ ان کے نظام کو بہتر صاف کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر صاف پانی کے اندر بیسیکلی ہم اس کو شکر ملا پانی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے جو ہے وہ اس کے جتنے بھی ٹاکسنز ہوتے ہیں وہ سارے پیشاب کے ذریعے ریلیز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد جو ہے معدے اور آنتوں میں موجود زہریلے مادے اور خراب فیڈ یا غیر ضروری مواد کو باہر نکالنا ہوتا ہے۔ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ بیسیکلی جو پہلے آپ کو بات کی کہ زہریلے مادوں کا اخراج ہے، اگر پرندے جو ہیں وہ آلودہ یا خراب فیڈ کھا لیں تو فلشنگ سے وہ مواد جلدی خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کے جو بدہضمی وغیرہ ہوئی ہوتی ہے یا فیڈ پوائزننگ ہوئی ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی اس کو بھی اس کے نظام کو جو ہے وہ بہتر کرتا ہے اور اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے بیماری سے بچاؤ کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اگر بیکٹیریا یا فنگس کا خصوصی جو ہے ٹاکسنز اس کے انٹسٹائن میں یا اسٹمک میں پھیرے ہیں تو بیسیکلی فلشنگ سے جو ہے وہ سارے نکل جاتے ہیں اور اس سے جو ہے بیماری میں کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب ہم فیڈ چینج کر رہے ہوں تو ایک فیڈ سے دوسری فیڈ جب ہم چینج کر رہے ہوں تو بیسیکلی ہم فلشنگ کرتے ہیں تاکہ پرانی فیڈ کے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ساری نکل جائیں اور نئی فیڈ جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو اپنا سکے، نئی فیڈ کو جو ہے قبول کر سکے۔ اب اس کے جو ہے اثرات مزید کیا کیا ہوتے ہیں کہ پرندے کے جسم سے زہریلی مادے نکل جاتے ہیں، پرندوں کی بھوک بحال ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ گروتھ اور وزن جو ہے وہ دوبارہ بہتر ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، زیادہ پانی دینے سے جو ڈی ہائیڈریشن اور نمکیات ہے ان کی بھی کمی ہو جاتی ہے۔ کمزور پرندے جو ہیں مزید کمزور ہو سکتے ہیں، آپ نے جو ہے جو پرندے ہیں ان کی صحت دیکھ کر آپ نے اس کو فلشنگ کرنی ہے، بہت زیادہ فلشنگ نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اب احتیاطی تدابیر کیا ہے کہ آپ نے پرندوں کو فلشنگ کرتے وقت جو ہے صاف اور معیاری فیڈ دیں تاکہ وہ جلدی جو ہے فلشنگ کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو معیاری فیڈ دیں گے تبھی وہ جلدی ریکور کرے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے فلشنگ کے دوران آپ نے زیادہ مقدار میں پانی نہیں دینا بلکہ مناسب مقدار میں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پرندے بہت کمزور ہیں تو فلشنگ آپ نہ کریں، ٹھیک ہے، پہلے ان کی حالت بہتر کریں پھر اس کے بعد فلشنگ کریں۔ فلشنگ کے بعد پرندوں کو وٹامنز اور الیکٹرولائٹس وغیرہ جو ہے آپ دیں تاکہ جو ہے وہ ان کے جسم میں جو نمکیات کی کمی ہوئی ہے جب آپ نے فلشنگ کی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ دور ہو جائے۔ فیڈ کو زہریلے مادوں سے بچانے کے ہمارے پاس طریقے ہیں کہ آپ نے اس کو ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھنا ہے تاکہ کوئی بھی جو ہے اس کے اندر نمی وغیرہ اور یہ چیزیں نہ آئیں۔ فیڈ کے نمونے جو ہیں وقتاً فوقتاً لیبارٹری میں آپ ٹیسٹ کروا دے رہے ہیں اور جو ہے فیڈ قسم کی فنگس یا افلاٹاکسن سے پاک ہو، ٹھیک ہے۔ مزید جو ہے فلشنگ کے وقت کیا ہوتا ہے کہ جب پرندے میں بدہضمی یا ڈائریا کے آثار زیادہ ہوں، اس کے بعد فیڈ چینج کرتے وقت کہ آپ نے ایک کمپنی کی فیڈ لگائی ہوئی ہے اور آپ فیڈ چینج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا خصوصی جو ہے یہ ہوتا ہے کہ کوئی خراب فیڈ ہے تو آپ دوسری فیڈ جو ہے جب استعمال کرنے لگیں اس کی جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے بیماری کے دوران جب ڈاکٹر یا ماہر جو ہے بیسیکلی ویٹنیرین کی ہی جو ہے وہ اس کی مشورے کے اوپر جو ہے وہ آپ یہ کام کریں، ٹھیک ہے۔ مزید کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔